5 شعبان پہلے جمعے کے دن اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت ایک بار پڑھ لینا، خدا کی قسم پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج شعبان کا پہلا جمعہ ہے اور میں آج آپ کو ایک ایسا پاورفل وظیفہ بتاؤں گا جس سے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ بہت ہی پاورفل اور مجرب آج کا وظیفہ ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، ماہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے اور میں آپ کو ایک ایسی فضیلت والی اور برکت والی صورت بتاؤں گا، آپ نے پڑھ لینی ہے تو انشاءاللہ آپ کو کروڑوں نہیں اربوں روپے ملیں گے۔ پورا سال آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے آپ کتنے بھی پریشان ہو، جو بھی کام کرتے ہو اس میں نقصان ہو جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو اسی میں نقصان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کماتے تو آپ بہت ہو لیکن جیسے ہی پیسے گھر میں آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، پیسوں کا پتہ نہیں لگتا کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کما کر تھک چکے ہو تو آج یہ وظیفہ کر لینا، خدا کی قسم پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ صورت آپ نے یہ کیسے پڑھنی ہے اور کون سی صورت آپ نے پڑھنی ہے، یہ صورت پڑھ کر اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سونے کے پہاڑ بھی مانگو، کروڑوں روپے مانگو تو وہ بھی آج انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ پورے مکمل یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ شک کی کوئی بھی گنجائش آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ پتہ نہیں مجھے رزق ملے گا، مجھے پیسے ملیں گے یا نہیں، ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے پورے مکمل یقین کے ساتھ دوستو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے اور آج ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کے پاس کسی اور دن تک پہنچتی ہے، جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں، جب بھی آپ تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، آپ اس دن بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہو، لیکن آج شعبان پہلے جمعے کے دن اگر آپ یہ آج وظیفہ کر لو گے تو انشاءاللہ شام کو معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ناظرین، جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے کہ مجھے پیسے دے دو، تو کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنتا۔ تو اس لیے آج کا یہ وظیفہ ہے، یہ دولت کو لے کر خاص وظیفہ ہے، خاص کر ناظرین یہ دولت کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لو تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ناظرین، آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ اپنا گھر لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کرائے کے مکان پر رہ رہے ہو۔ اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ آپ کا اپنا گھر بھی ہوگا اور جو چیز آپ لینا چاہتے ہو وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ ناظرین، پیسے کو لے کر اور بھی انسان کی زندگی میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں۔ گھر میں آپ کے جوان بچیاں ہیں اور آپ نے شادی ان کی کرنی ہے، ان کو دہیج دینا ہے، تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا اور بھی کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، پیسے کو لے کر آپ بہت پریشان ہو، بہت ہی آپ کے حالات خراب ہیں، تو آج جمعے کے دن یہ ایک صورت پڑھ لینا، بہت ہی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کروڑوں روپے آپ کو ملیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے۔ تو ناظرین، ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی، کیونکہ جو باتیں مین ہوتی ہیں وہ آگے پیچھے آپ نے ویڈیو کی
تو پھر وہ باتیں رہ جائیں گی، آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں لگے گی۔ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، یہ بھی آپ سے ایک گزارش ہے۔ اگر ویڈیو آپ نے آگے پیچھے کی تو پھر کوئی بات رہ جائے گی ناظرین، تو پھر وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ وظیفہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ ناظرین، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، اگر آپ یہ ویڈیو پوری سن لو اور اچھی طرح وظیفہ سمجھ لو تو آپ کے جو حالات ہیں، آپ کی جو مایوسی ہے دولت کو لے کر، پیسے کو لے کر، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، جو قرآن پاک، پورا قرآن پاک شفا ہی شفا ہے، پورا قرآن پاک برکت ہی برکت ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک صورت ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے پورے مکمل یقین کے ساتھ اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، جو بندہ قرآن پاک کی صورتوں کو نہیں مانتا، قرآن پاک کو نہیں مانتا، اس کے ذہن میں شک ہو کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ایسا آپ نے ہرگز نہیں سوچنا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہ ہو، آپ نے پورے مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا۔ آج جتنا مرضی اللہ تعالیٰ سے وسیع رزق مانگ لو، وسیع دولت مانگ لو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ جب بھی دوستوں مانگو، اللہ تعالیٰ سے وسیع مانگا کرو، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے اور وہی سب کو دیتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ تو آپ نے آج یہ وظیفہ کرنا ہے جمعے کے دن۔ ناظرین، اب میں آپ کو وظیفے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کون کون سی وظیفے کی شرط ہے، آپ نے اچھی طرح غور و توجہ سے ویڈیو کو سننا ہے اور غور سے وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور آپ وظیفہ بھی اچھی طرح کر لیں، اور وظیفے کا اثر شام تک خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو وظیفہ آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، آج شعبان کا پہلا جمعہ ہے، تو آپ نے آج وظیفہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے جمعے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں یا جمعے کے بعد وظیفہ کر لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، جو بات میں بتاتا چلوں وہ آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے اپنے ذہن کے اندر، اور آپ نے اچھی طرح وظیفہ کرنا ہے۔ جو باتیں میں بتاؤں آپ نے بھولنا نہیں ہے، اگر بھول بھی گئے تو ویڈیو آپ نے دوبارہ دیکھ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کرو گے اور آپ مجھے جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ کوئی کسی نے وظیفہ بتایا تھا اور ہمیں بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے جمعے کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جمعہ پڑھ لینا ہے، یا جمعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ آپ نے کپڑے بدل لینے ہیں، اور کپڑے بدلنے کے بعد ناظرین آپ نے وضو کر لینا ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وضو پہلے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بھی ایک قرآن پاک کی صورت ہے، آپ نے قرآن پاک کی صورت کا وظیفہ کرنا ہے، تو وضو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ جب انسان کا وضو ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی جلد قبول کر لیتا ہے، کیونکہ انسان جب پاک صاف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انسان بہت پسند ہوتا ہے کہ انسان با وضو ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے وضو لازمی کرنا ہے، وضو کے بغیر آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ وضو جب آپ نے کر لیا، چاہے تو آپ جمعے کے پہلے وظیفہ کر لیں
چاہے تو جمعہ پڑھ کے وظیفہ کر لیں۔ اس میں بھی ناظرین کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ جمعے سے پہلے نہا دھو کر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا جمعہ پڑھ کر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین، لیکن کرنا جمعے کے دن ہے۔ اگر ویڈیو آپ کے پاس جمعے کے بعد پہنچی ہے ہفتے کے دن، تو ناظرین آپ یہ وظیفہ کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج جمعہ ہے اور کل کو ہفتہ ہے تو آپ ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ ناظرین بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن آج جمعہ ہے، جمعے کے دن یہ وظیفہ کرو گے تو اس کے اثرات جو ہیں، شام تک اس وظیفے کے اثرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ خدا کی قسم پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ آپ کے گھر کے جتنے بھی حالات خراب ہیں پیسے کو لے کر، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عطا کریں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ ناظرین یہ جو صورت ہے بہت ہی فضیلت ہے اس صورت کی۔ اگر میں اس کی فضیلت بیان کرنے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو صورت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ وظیفہ آپ نے وضو کے بغیر نہیں کرنا، وضو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ جمعے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں یا جمعے کے بعد کر لیں، یہ دو باتیں نوٹ آپ نے کر لیں۔ اور وظیفہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، غور و توجہ سے وظیفہ ناظرین آپ سن لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر کہیں شور نہ ہو، بچے وغیرہ نہ ہوں، تو آپ نے پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے۔ کسی کمرے میں اکیلے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ ناظرین جب کوئی آپ کے آس پاس ہوگا تو پھر آپ کا تصور، آپ کا ذہن اس کے طرف ہوگا، تو بیچ میں خلل پڑتا ہے انسان کو، پھر انسان کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے ذہن میں تصور رکھ کے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، پورے مکمل یقین کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کا تصور ہو، دولت کا تصور ہو، ذہن کے اندر پیسے کا تصور ہو، جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ بھی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے ذہن میں تصور رکھ کے وظیفہ کرنا ہے۔ خاص کر آپ دولت کے لیے آج کا یہ وظیفہ کر رہے ہو یا کسی اور حاجت کے لیے، نیک حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو، تو آپ نے جس بھی حاجت کے لیے وظیفہ کرنا ہے ناظرین ذہن میں آپ نے تصور لازمی رکھنا ہے۔ خاص کر آج کا جو وظیفہ ہے یہ دولت کا وظیفہ ہے ناظرین، دولت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ جب آپ بیٹھ کے کسی کمرے میں آپ نے پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے، وضو آپ نے کر لینا ہے، اور سب سے پہلے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اس کے بعد ناظرین پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ناظرین درود ابراہیمی ایک ایسی چیز ہے جو اول اور آخر میں پڑھی جائے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین درود شریف ایک ایسی چیز ہے جب بھی پڑھا جائے، جس وقت پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی کو درود ابراہیمی نہیں آتا یا کسی کو اور کوئی آتا ہے تو وہ اور پڑھ سکتا ہے، زیادہ فضیلت ہے درود ابراہیمی کی۔ کوشش کریں درود ابراہیمی آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار میں بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس طرح آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ناظرین پہلا کلمہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پہلا کلمہ جب آپ نے ناظرین 100 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد یہ جو ایک اسم ہے یہ رزق والا اسم ہے، یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، یہ بھی آپ نے کلمے کے بعد 33 مرتبہ آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت پڑھنی ہے۔ ناظرین وہ کون سی سورت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صرف آپ نے سورۃ الکوثر، ناظرین قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ ناظرین ایک بار آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین اس طرح آپ نے 1 مرتبہ سورت پڑھ لینی ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد ابھی وظیفہ مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد آپ کو 2 اسم اور پڑھنے ہیں۔ ناظرین آپ کو اس کے بعد 33 مرتبہ یا رحمانو اور اس کے فوراً بعد 33 مرتبہ یا جبارو کو پڑھ لینا ہے۔ اس دونوں اسموں کو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ناظرین آپ نے جو پہلے درود شریف پڑھا تھا درود ابراہیمی، جو آپ کو آتا ہوگا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو پہلے شروع میں پڑھا تھا وہ آپ نے آخر میں پڑھ دینا ہے، تو وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد جو مین چیز آتی ہے قبولیت کی، ناظرین وہ ہے دعا۔ دعا آپ نے کرنی ہے، گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین ذہن میں آپ کا مقصد چلتا رہے، پیسوں کا مقصد آپ کے ذہن میں چلتا رہے۔ دعا آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ وظیفہ جلدی میں نہیں کرنا کہ آپ لفظ ہی اچھی طرح نہ پڑھو۔ وظیفہ تھوڑا لمبا ضرور ہے، لیکن اس کے اثرات خود اپنی آنکھوں سے شام کو دیکھ لینا۔ ناظرین یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ پورے مکمل یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ نے آرام سے اچھی طرح وظیفہ کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین وظیفہ آپ نے جب کر لیا تو دعا بھی آپ نے آرام سے اچھے طریقے سے کرنی ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رزق آپ نے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو دیتا ہے، تو آپ نے دعا بھی اچھے طریقے سے کر لینی ہے۔ ناظرین جمعہ کا بہت ہی بابرکت والا دن ہوتا ہے۔ آج 5 شعبان پہلا جمعہ ہے، تو انشاءاللہ آج اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ نے وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو، غریبی سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، تو یہ آج کا بہت ہی پاورفل وظیفہ کر کے دیکھ لو۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، خدا کی قسم پورا سال آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ خاص کر دولت کا وظیفہ ہے۔ اگر اور آپ کسی حاجت کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہو تو کر لو، اور بھی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔
یہ اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت ہے۔ جب یہ آپ وظیفہ کرو گے تو یہ صورت ہی اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اس انسان کو اتنا رزق عطا کر دے، اس کو رزق کی کمی کبھی نہ آئے، اس کو پیسوں کی کمی کبھی نہ آئے۔ تو ناظرین، آج کا یہ ایسا وظیفہ ہے، آپ نے کر لینا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کا وظیفہ کر کے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ نے وظیفہ کر لینا ہے اور آپ کو وظیفے کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اگر کسی میری بہن کو یا بھائی کو یہ وظیفہ سمجھ نہیں آیا تو ویڈیو آپ نے دوبارہ دیکھ لینی ہے۔ امید تو کرتا ہوں آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو وظیفہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو سب سے پہلے میں نے بات بتائی ہے، باوضو پاک صاف ہو کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور وظیفہ مرد کر سکتا ہے، عورت کر سکتی ہے، کوئی بچہ کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی ناظرین پابندی نہیں ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔